اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا، کوئی نبی ان کے بعد پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا، معرفۃ بالقلب، دل سے پہچانا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل کی طرف جسے قرآن مجید تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث مبارکہ احسان۔ ان راستوں میں جو رہبر ہوتا ہے اسے مرشد اور پیر کہتے ہیں۔ صحیح مرشد اور پیر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے۔ تصوف اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا کہ جہاں غم دکھ کا تصور تک نہیں، اور اس جگہ پہ آ کے رہنے لگے کہ جہاں سکھ بھی دکھ میں لپٹا ہوتا ہے۔ تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جاننے کا نام ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ حاضر رحمت میں ربی، آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں حاجی سید وارث علی شاہ آف دیوا شریف۔ وارث آف دیوا شریف پہ میں نے تقریر کی امریکہ میں ہیوسٹن کے اندر، اور دوسری بار کینیڈا البرٹا کے شہر ایڈمنٹن میں کی۔ اب آپ جن کا عروج کر رہے ہو یہ حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف والے، یورپ میں یہ بندہ تبلیغ کرنے گیا مگر وہ مکمل نہ تھی، ایک مختصر گفتگو تھی، تو آج ہم کچھ طویل گفتگو کریں گے۔ لیکن حاجی سید وارث علی شاہ پلس فقیر بیدم شاہ بیدم وارثی، جناب بیدم شاہ بیدم وارثی کے کلام کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ فقیر بیدم شاہ وارثی کا ذکر کیے بنا سمجھنا اور سمجھانا دونوں مشکل ہے۔ دیکھا جائے تو آج کا سرنامہ کلام جو ہے ایک نام نہیں دو نام ہے، سوچا جائے تو دونوں ایک ہی ہیں۔ وارث پاک بے دم کا دم ہے، آواز کا وجود ہوتا ہے مگر حصہ یہ بولنے والے کا ہی ہوتی ہے۔ بیعت کرنے کے بعد اپنے مرشد میں بیدم شاہ وارثی فنا ہو گئے۔ خود ہی فرماتے ہیں، میں مل کر غبار کوئے جانا ہو گیا، مجھ نکمے سے عجب کارنامہ ہو گیا۔ فروغ حسن بو تراب کیا کہنا، حضور وارث عالی جناب کیا کہنا، نہ ان کے دام زین سے جدا ہوا بیدم، غبار بن کر رہا ہم ریکاب کیا کہنا۔ ہم وارث علی شاہ آف دیوا شریف کو تبھی سمجھ پائیں گے جب ان کے مرید کے کلام کو ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے موضوع کی جزیات جو ہیں وہ حاجی وارث آف دیوا شریف کی حالات زندگی، آپ کی تعلیمات اور وظائف، زرد رنگ کے لباس کا مسالہ، بیدم شاہ وارثی کا کلام اور کلام میں پیام، یہ ہماری آج کی جزیات ہے۔ وارث پاک کی تاریخ ولادت 1238 ہجری یکم رمضان 11 مئی 1823 عیسوی بنتی ہے۔ تاریخ وصال آپ کی 1323 ہجری ہے بمطابق اپریل 1905 عیسوی۔ پیر پیراں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 677 قمری سال بعد پیدا ہوئے۔ آج 27 فروری
2022 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 117 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار موجودہ ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے ٹاؤن دیوا شریف میں مرجع خلائق ہے۔ زیارت کر لیجیے اور فاتحہ پڑھ لیجیے۔ نام سے برکت۔ حاجی، یہ آپ کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے، آج کل تو عام ہو گیا ہے۔ کون سا ایسا ٹائٹل ہے جو عام نہیں ہو گیا؟ علامہ، ملا، مولانا، مفتی، شیخ الاسلام، حتیٰ کہ مجدد تک، یہ بھی عام ہو گیا۔ لیکن تب حاجی ایک بڑا ٹائٹل تھا، یا نسبتی ہے۔ یہ اصل میں یہ حاجن ہے۔ اس کا معنی المعجم الوسیط میں یہ ہے کہ جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے۔ اس کی جمع حجاج آتی ہے اور حجیج بھی آتی ہے۔ ہمارے ہاں الحاج اسے کہتے ہیں جس نے بہت حج کیے، کہتے ہیں جی یہ الحاج ہے جی، اس نے بہت حج کیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جو حج کرتا ہے وہ الحاج نہیں ہے۔ پرانے دور میں کوئی اس مشکل سفر کو طے کر کے حج کر کے آتا تو وہ سیلیبریٹی ہوتا، تو سب اسے حاجی پکارتے، ایک بڑی بات ہوتی تھی۔ وارث پاک نے تو 125 سال قبل کئی ممالک سے پیدل آ کر حج کیا ہے۔ کیوں کہہ سکتے ہیں جی ان کے نام کے ساتھ حاجی کیوں لکھتے ہیں؟ وہ وجہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو 125 سال قبل کئی ممالک سے، صرف ہندوستان سے نہیں، کئی ممالک سے آ کر حج کیا آپ نے پیدل، تو اس لیے حاجی کا ٹائٹل ساتھ رکھا ان کے مریدین نے۔ 15 برس کی عمر میں حج کے لیے نکلے، 3 بار ہندوستان سے گئے ہیں حج کی نیت کر کے۔ ویسے آپ نے 11 حج کیے، کیونکہ آپ پھر جب یہاں سے چلے جاتے تھے اس کے بعد کہیں ہوتے تو بھی موسم حج میں واپس آ جاتے۔ سید، اس لفظ پہ تفصیل سے گفتگو 146 نمبر سٹوری پہ میں کرایا، پلے لسٹ سے سن لیجیے۔ آپ کو سید اس لیے کہتے ہیں کہ آپ امام حسن و حسین کی اولاد سے ہیں۔ بیدم شاہ وارسی نے وضاحت کر ڈالی، حضرت وارث چراغ خاندان پنجتن، یادگار پنجتن، نام و نشان پنجتن، سلام وارثو، والی ہمارے علی کے لال زہرا کے دلارے۔ تو بیدم شاہ وارسی نے اشعار کے اندر آپ کا شجرہ ہمیں بتا دیا، سید کی ریزن بھی بتا دی۔ وارث علی یہ آپ کا ذاتی نام ہے، اصل میں یہ الوارث اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، بمعنی الدائم الباقی، وللہ میراث السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین میں اور پہ جو کچھ ہے اس کا حقیقی وارث وہی تھا وہی رہے گا، باقی سب عارضی ہے۔ فقہ میں وارث اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جو میت کے مال سے معین حصہ لیتا ہے، اسے بھی وارث کہتے ہیں۔ عام زبان میں جانشین کے لیے وارث کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب دیوا شریف والے کون سے وارث ہیں؟ تو بیدم شاہ تشریح کر دیتے ہیں، اے جانشین میر نجف برتست سلام، وارث کا معنی آ گیا، اے آفتاب عز و شرف برتست سلام، اے غم گسار و حامی و مشکل کشائے من، وارث علی و وارث میراث پنجتن، تو آپ مولا علی کے وارث، پنجتن کے آپ وارث ہیں۔ تو اگر ہم نام کو ہی توجہ سے پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کے وارث ہو، وارث علی ہیں آپ، اور وہی بیدم شاہ وارسی نے کہہ دیا، اے جانشین میر نجف۔ علی پہ میں گفتگو کر آیا ہوں 142 نمبر سٹوری پہ، اور لفظ شاہ پہ بھی میں بارہا لیکچرز کے اندر تشریح کر چکا ہوں۔ دیوا شریف آکسفورڈ یونیورسٹی میں سنسکرٹ کے پروفیسر تھے مانیر ولیمز، انہوں نے لکھا دیوا ہیونلی ڈیوائن۔ ویسے مختلف روٹس کے لحاظ سے اس کے مختلف معانی سامنے آتے ہیں، منور، آسمانی چمک۔ ویدک دور میں جو اچھے تھے انہیں دیوا کہتے تھے۔ ویسے یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ 12ویں صدی سے 13ویں صدی تک ایک دیوا خاندان بھی ہے جس نے حکومت کی ہے۔ اس ڈائناسٹی کا بانی تھا پرشوتما دیوا، اور ایک مشہور حاکم گزرا ہے ان کا، دنوج ماردن رام ناتھ دیو۔
تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی وجہ ہو تو اس کا نام دیوا رکھ دیا گیا، مگر وارث علی شاہ کی وجہ سے اب یہ دیوا شریف مشہور ہے، کیونکہ آپ کا مزار پر انوار جو ہے وہ یہاں ہے۔ اب تو دیوا کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں ان کے لیے دیوا شریف کے ذرے درد دل کی دوا ہیں، فدا ہے جان تو دل مبتلا وارث ہے، غرض کے مجھ میں جو کچھ ہے برائے وارث ہے، زمین دیوا کے آنکھوں سے ذرے چنتا ہوں کہ درد دل کی دوا خاک پائے وارث ہے۔ تو دیوا شریف کا معنی تو مقام تو بتائیں گے بیدم شاہ وارسی۔ کون وارث علی شاہ؟ اکبر الہ آبادی کا نام تو سنا ہوگا۔ ان کے ایک دوست تھے سید غفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اردو انگلش کے ماہر، دونوں زبانوں میں ان کے کالم چھپتے تھے، مقالات لکھتے تھے تصوف پہ، انگلش میں بھی اردو میں بھی، اور انگریز بھی جو ہیں وہ ان کے مقالات کو پڑھتے تھے۔ یہ جب گئے حج کرنے کے لیے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ملے انہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ وارث پاک جیسا موحد دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو صاحب علم ہی سمجھے گا نا بھائی کون وارث پاک۔ محمد موسیٰ امرت سری ایک مرتبہ جامع مسجد وزیر خان میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، یہ لاہور میں ہے، تو مولانا ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حاجی وارث علی شاہ امام الاولیاء ہیں۔ مولانا ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ ایک کتنا بڑا نام ہے یہ پاکستان والے سمجھے۔ تو انہوں نے کیا کہا وارث پاک کو؟ امام الاولیاء۔ کون وارث شاہ جن کی سیرت پہ 30 سے زائد کتب جو ہیں وہ تحریر کی گئی؟ کون وارث شاہ؟ حضرت مدتر وارثی خیر آبادی نے لکھا، محفل سما ہو رہی تھی تو وارث پاک آئے، انہوں نے فی البدی لکھ دیا، آنکھوں سے کیوں نہ چوموں میں پائے جناب وارث، بے وارثوں کے وارث آئے جناب وارث۔ وارث کا معنی بھی آ گیا، مقام بھی آ گیا۔ تو حضرت مدتر کے نزدیک وارث پاک بے وارثوں کے وارث ہیں۔ کون وارث پاک؟ اب جو فناف الشیخ مرید ہے بیدم شاہ، ان سے سن لیجیے۔ سراج الدین والملت، فروغ شمع عرفانی، امیر المومنین وارث، امام الاولیاء وارث، شمع ایوان رسالت وارث، رونق بزم ولایت وارث، باب رحمت ہے در وارث زمانے کے لیے، ہم بھی آ بیٹھے ہیں قسمت آزمانے کے لیے۔ تو بیدم شاہ وارسی کے نزدیک آپ دین کے آفتاب ہیں، مومنوں کے سردار ہیں، اولیاء کے امام ہیں، اولیاء کی محفل کی رونق ہیں، آپ کا در رحمت ہے۔ اب ہم کو سمجھ آئی کہ میں نے شیخ اور فناف الشیخ دونوں کو ساتھ لیا، کیونکہ بیدم شاہ وارسی کے بغیر میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ نام کی کوئی سمجھ آ گئی؟ حاجی سید وارث علی شاہ، خاندان کی طرف آ جائے۔ وارث پاک کے آباء و اجداد جو ہے نا، انڈیا کے نہیں ہیں، نشا پور کے ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ پہلا نام جو تاریخ میں ملتا ہے وہ آپ کے جد اعلیٰ سید اشرف ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ ہندوستان آنے سے پہلے مشہد گئے امام رضا کی قبر مبارک پہ۔ حضرت احمد ربی اللہ نے مجھے بھی شرف بخشا ہے، میں 1997 میں زیارت کر کے آیا تھا، بس بائی روڈ ہی گیا تھا پاکستان سے۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام کی قبر پہ گئے، وارث پاک کا جد اعلیٰ بیدم شاہ وارسی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز موسم سرما میں وارث پاک کی قدم بوسی کے لیے میں حاضر ہوا، محفل جمی ہوئی تھی، مولوی عبداللہ وارثی پاؤں جو ہیں وہ داب رہے تھے۔ وارث پاک نے فرمایا ہمارے مورے سے اعلیٰ نے ہندوستان آنے سے پہلے امام رضا کے مزار پہ عہد کیا، ہم ہندوستان جا رہے ہیں مگر آپ سے عہد کرتے ہیں کسی بھی حالت میں رہیں اپنی عظمت سیادت کو ہمیشہ محفوظ رکھیں گے اور نسب میں داغ نہ لگائیں گے۔ تو اشرف ابو طالب کن طور میں آئے تھے؟ یہ سادات رسول پور بارہ بنکی میں قیام پذیر رہے سید عمر نور رحمۃ اللہ علیہ تک۔ اب جب ان کا شجرہ نسب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون ہے۔ سید عبد الواحد نے دیوا شریف کو مسکن بنایا، ان کا وصال 980 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ سادات دیوا شریف میں ہی رہنے لگے۔ اس خاندان میں سید احمد علی، ان کے بیٹے سید کرم اللہ، ان کے بیٹے سید سلامت علی، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مزار مشہور روایت کے مطابق دیوا شریف میں ہی ہے، آپ ان کے مزار کی زیارت کر لیں۔ لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد انیس صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے یہ کلپ بھیجا۔
انہوں نے ایک بات اور بھی بتائی ہے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں آپ کی قبر کی اینٹ مبارک دفنائی گئی ہے، اصل مزار مہرولی میں ہے، واللہ عالم۔ یہاں عرس بھی ہوتا ہے دیوا میلہ کے نام سے۔ سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم فاضل تھے، عراق سے بھی تعلیم حاصل کر کے آئے۔ آپ کا نکاح چچا کی بیٹی سیدہ سکینہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سید جوڑے کو یکم رمضان المبارک 1238 ہجری میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس خوبصورت حسین بچے کا نام وارث علی رکھا۔ آپ کے 2 سال مکمل ہو گئے، تیسرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی سال آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ سکینہ رحمۃ اللہ علیہا بھی چل بسی۔ اب آپ کی دادی سیدہ بی بی حیات النساء نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ وارث پاک کی عمر 4 سال ہوئی، رسم بسم اللہ ادا کی گئی۔ قرآن مجید آپ نے اپنے چچا سے پڑھا اور 2 سال کے اندر اندر حفظ بھی کر لیا۔ آپ کا بچپن بھی بڑا اعلیٰ تھا۔ آپ کے پاس اگر کبھی پیسے ہوتے تو محلے میں ایک حلوائی تھا، اس کی دکان سے مٹھائی لاتے، بچوں کو بانٹ دیتے۔ شروع ہی سے جو آپ کی عادات ہے نا وہی آگے جاتی۔ وارث پاک کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو دادی اماں کا بھی وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ۔ اب آپ کو آپ کے بہنوئی سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس لکھنؤ لے گئے۔ یہ خود شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان سے فقہ اور حدیث سیکھی آپ نے۔ وارث پاک کو لکھنؤ لا کر مدرسہ میں بٹھا دیا۔ دوران تعلیم ہی آثار ظاہر ہونے لگے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کچھ خاص ہی ہوگا۔ یادداشت مضبوط تھی، سنتے یاد ہو جاتا۔ لکھنؤ کے اندر ایک بزرگ اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی منتا تھی۔ خود سید خادم علی شاہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ خود ان کے عقیدت مند تھے۔ آپ وارث پاک کو ان کے پاس لے گئے، انہوں نے پاس بٹھایا اور فرمایا یہ صاحب زادہ اپنے وقت میں عدیم المثال ہوں گے۔ وارث پاک کی عمر 11 سال ہوئی تو سید خادم علی شاہ نے فوراً بائت لی، بائت کرو میری۔ فقہ حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم تصوف کے اسباق بھی شروع ہیں، یہ اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اصل میں سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ میرا وقت آ گیا ہے، تبھی وہ جلدی جلدی چیز دیتے جا رہے ہیں۔ آپ نے بچپن اور لڑکپن سے ہی وظائف اور اذکار کی طرف توجہ دلائی۔ سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، مستقل 6 ماہ بیمار رہے، مگر وارث پاک کی تربیت جاری رہی۔ آخر 14 صفر 1253 ہجری میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سید خادم علی شاہ کی لکھنؤ میں بڑی منتا تھی۔ نواب آف اودھ جو ہے آپ کے ارادت مندوں میں شامل تھا، بہت جنازہ ہوا، سب نے شرکت کی۔ تکیہ گولا گنج میں مزار بنایا۔ ہمیں لکھنؤ سے ہمارے لسنر ہیں شعیب احمد صاحب، انہوں نے کلپ بنا کر بھیجا ہے، تو آپ زیارت کر لیجیے۔ سوئم کے روز بڑے بڑے صوفیاء نے آپس میں مشورہ کے بعد سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کا جانشین گھوشت کر دیا۔ آپ کی عمر 15 سال تھی، وہاں لوگوں نے آپ کی بات کی تو 15 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر چکے ہیں، حدیث پڑھ چکے ہیں، قرآن جو ہے وہ آپ نے ساری قراتیں بھی اس کی پڑھ لی ہیں، 7 قراتوں میں بوتا ان کو، اور جانشین بن چکے ہیں۔ مولوی رونق علی اور رزاقی جو ہیں ان کے جد مولوی وزیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت آپ کی بات کی تھی، یہ پہلے مریدوں میں سے، جب وارث پاک 15 سال کے رسم جانشینی کے بعد صوفیاء اور آپ حضرت شاہ مینار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے۔ آپ اس مزار کی زیارت کر لیں، ہمیں یہ کلپ وہاں سے شعیب بھائی نے بھیجا ہے۔ مزار پر جب سید وارث پاک پہنچے تو آپ نے دستار اور جبہ اور رومال اور کرتا تمام تبرکات قبر انور پر رکھ دی۔ آپ کچھ ہی عرصہ لکھنؤ رہے، پھر دیوا شریف واپس آئے۔ آپ کی کچھ جائیداد غیر منقولہ تھی، 2 آم کے باغ تھے، کچھ زرعی زمین تھی، وہ زمین آپ نے رشتہ داروں کو دے دی، کچھ رقم تھی وہ غربا میں تقسیم کی،
کچھ ماہ رہے، پھر لکھنؤ آئے، سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر قیام کیا، دوسرے بڑے بڑے مزارات پہ وقت گزارا، پھر کانپور آگرہ سے ہوتے ہوئے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے چلا کاٹا۔ یہاں آپ نے جوتا پہننا چھوڑ دیا، اب ہندوستان سے باہر کی طرف سفر شروع کر دیا، زیارات کرتے ہوئے آپ گجرات پہنچے، وہاں سے جدہ کی طرف جہاز جاتا ہے، وہاں سے جدہ کی طرف جہاز جاتا تھا، آپ اس کے نچلے درجے میں بیٹھے، جہاز میں 4 دن گزر گئے، آپ نے کچھ نہ کھایا۔ اسی جہاز میں ایک تاجر محمد ضیاء الدین سفر کر رہے تھے، وہ بہت ایماندار مال نثار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواب میں تشریف لائے اور فرمایا خود کھاتے ہو، اپنے ہمسائے کی فکر نہیں ہے۔ عرض کی حضور وہ کون ہے وہ ہستی کہ جس کے لیے آپ میری خواب میں تشریف لائے؟ اٹھتے ہی اتنے خوش تھے کہ دسترخوان بچھا دیا اور سب کو بلایا، آؤ کھانا کھاؤ۔ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ بھی آ جائیں گے، لیکن آپ نہیں آئے، کھانا کھا کے لوگ چلے گئے، وہ نہیں آئے۔ پھر آپ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، نچلے درجے پہ جب پہنچے جہاز کے تو کارنر کے اندر وارث پاک بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جناب واپس پلٹے، کھانا لے کر آئے، ان کے سامنے لا کر کھانا رکھ دیا۔ کھانا جب رکھا انہوں نے 3 لقمے لیے، وارث پاک نے 3 لقمے لینے کے بعد کہا بہت مہربانی آپ کی، چلے گئے۔ اگلا ٹائم آیا تو پھر وہ کھانا لے آئے، تو وارث پاک نے فرمایا ہم 3 دن کے بعد تھوڑا سا کھاتے ہیں، 3 ٹائم نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر، جہاز کے اندر آپ کی شہرت ہو گئی، سارا جہاز آپ کا متقد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یوں عزت بڑھاتا ہے، اللہ اکبر جل شان۔ ساحل پہ جب جہاز لگا، سب لوگ جو ہیں وہ اترے، تو سیٹھ ضیاء الدین نے کہا، عرض کی میں آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ جاتا ہوں۔ وارث پاک نے فرمایا نہیں، تم مدینہ منورہ جاؤ، ابھی 4 ماہ باقی ہیں، تم مدینہ منورہ جاؤ۔ انہیں بھیج دیا۔ اب سب لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھائی صبح اونٹ کرائے پہ لیتے ہیں اور وارث علی شاہ کو اونٹ پہ بٹھاتے ہیں اور اونٹ کو آگے رکھیں گے، ان کو اپنا سالار بنائیں گے، یہ ہمارے رہبر ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی معیت میں ہم جا کر حج کریں گے۔ آپ کو بھنک پڑ گئی، آپ تو سب کچھ دستار و جبہ و امامہ سب دے آئے تھے، آپ کا تو رنگ ہی کچھ اور ہے۔ وہ جب سب لوگ کھانے میں مشغول ہو گئے، آپ چپ کر کے رات کو وہاں سے کھس گئے۔ انہیں صبح جا کے خبر ہوئی کہ وارث پاک تو یہاں ہے ہی نہیں ہے، تب تک آپ بہت دور نکل چکے تھے۔ آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے، پہنچے ہی تھے کہ رمضان کے چاند کا اعلان ہو گیا۔ وارث پاک کا معمول تھا طواف کرتے، نماز پڑھتے، حافظ تو تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ موسم حج آ گیا تو ایک صاحب نے آ کر بتایا حضور وہ سیٹھ ضیاء الدین کا مدینہ میں انتقال ہوا ہے، اور ہوا بھی اس وقت کہ جب وہ حضور کے روضہ کے سامنے بیٹھے ہوئے سلام پیش کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے، تبھی ہم نے اس کو مدینہ بھیجا تھا، ورنہ وہ تو بضد تھا کہ ہمارے ساتھ آئے۔ وارث پاک کے ماننے والوں سن رہے ہو بھائی، ابھی تو 15 سال عمر ہے بھائی۔ وارث پاک کو اپنے دیکھا، اور وارث پاک کے جو مرید ہوتے ہیں جن کو فقیر کہا جاتا ہے وہ بھی احرام پوش ہوتے ہیں۔ اوپر انہوں نے کوٹ پینٹ بھی وہ پہنا ہوگا نا، 3 پیس بھی، نیچے ان کے وہی ہوگا۔ میرے ابا حضور طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کینٹ میں جایا کرتے تھے، مجھے زیادہ معلوم تو نہیں ہے، وہ PIA میں تھے، تب بہت بڑے افسر تھے، تو 3 پیس پہنا ہوتا تھا، لیکن نیچے وہی ہوتا تھا جو وارث پاک پہنتے ہیں۔ یہ لباس کب اڈاپٹ کیا وارث پاک نے؟ ہے نا بات؟ یہ پہلے حج میں آپ نے اختیار کر لیا، جب آپ نے احرام باندھا آپ کو یہ بہت اچھا لگا لباس، تو آپ نے باقی زندگی کے لیے احرام ہی کو اپنا لباس بنا لیا، اور پھر باقی ساری زندگی زرد رنگ کی 2 چادریں ہی زیب تن رکھی۔ زردی مائل بادامی رنگ بھی ہوتا۔ وارثی سلسلے میں فقیر کو یہی لباس عطا ہوتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی احرام پوشی رہتا ہے، جیسے بیدم شاہ وارثی۔ زرد رنگ پہننے کا حوالہ کس کا دیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے وارثی سلسلے کی بک پڑھی ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کتاب اللباس میں ہے۔ حیرت شاہ وارثی یوں لکھتے ہیں، صحابی و محدث حضرت ابن عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رنگ زرد پہنے شاہ دین آئے۔ دیکھا وارثیوں کو کیسے صحابہ کا نام عقیدت سے لے رہے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے کا۔ اب کہ ہمارے لسنر کو 10 منٹ کے تو ہے نہیں، تو بات تو واضح کرنی ہے نا بھائی، وہ لوگ کہیں نہ کہیں بیان کریں گے اسے۔ تو زرد رنگ کے اوپر تحقیق میں آپ کی نظر کرتا ہوں، خصوصی طلبہ کے۔ وارث پاک قرآن و حدیث کے عالم تھے،
انہوں نے کچھ سوچ کر ہی اس رنگ کو بھی اختیار کیا ہوگا، ایسے نہیں۔ علامہ طبری نام سنا؟ انہوں نے تمام موافق اور مخالف سارے اقوال لکھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ کہنے لگے کہ میرے نزدیک مرد ہر رنگ کا لباس پہن سکتا ہے، رنگوں پہ ڈسکس کرتے ہوئے، لیکن گہرے سرخ رنگ کے کپڑے میں ناپسند کرتا ہوں۔ اب المصنف سے چند احادیث آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں میں۔ المصنف یاد رہے گا کتاب کا نام، یہ المصنف بہت زبردست کتاب ہے۔ اب اسے سن لیجیے زرد رنگ پہ۔ عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے آپ زرد کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسماعیل بن ابی خالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصعب بن سعد کو زرد رنگ کی ازار پہنے ہوئے دیکھا اور وہ مساکین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو زبیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرد رنگ کا قمیص پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ مجمع الزوائد 5ویں جلد ہے صفحہ 130۔ عمران بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو زرد چادر پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ 206 پہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارک کو زرد رنگ سے رنگتے تھے، اس کی وجہ سے یہ کپڑا بھی زرد ہو جاتا۔ آپ نے سوال کے جواب میں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ سے کپڑے رنگتے دیکھا، آپ تمام کپڑوں کو اس رنگ میں رنگ لیتے تھے، حتیٰ کہ امامہ بھی۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں حدیث نقل کی ہے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں رأیت ابن عمر یصفر لحیتہ بالخلوق فقلت یا ابا عبد الرحمن انک تصفر لحیتک بالخلوق قال انی رأیت رسول اللہ یصفر بها لحیتہ ولم یکن شیء من الصبغ احب الیہ منها ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتی امامتہ۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر یا ازار کو زعفران یا ورس سے رنگتے، پھر ان کپڑوں کو پہن کر باہر بھی تشریف لے جاتے۔ کچھ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ یہ میں نے آپ کو احادیث سے حوالہ دیا۔ اب فتاوی سے حوالہ دیتا ہوں۔ جامع الفتاوی میں ہے امام اعظم، امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک زرد لباس پہننا جائز ہے۔ منتخب الفتاوی میں بھی ہے کہ یہ جائز ہے۔ میرے استاد محترم شیخ القرآن، شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورى آفاق شرح مسلم شریف شدید جلد صفحہ 363 پہ خلاصہ لکھا ہے انہوں نے کہ ہر چند بعض احادیث میں زرد رنگ کی ممانعت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام اور تابعین سے زرد رنگ کے لباس کو پہننے کی بکثرت روایات ہیں، اس لیے مخالفت یعنی ممانعت کی حدیث منسوخ سمجھی جائے گی۔ بھائی سن لیا آپ کو کہ وارث پاک زرد رنگ کیوں پہنتے تھے، میں نے آپ کو حدیث سے بھی دلائل دی تھی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وارث پاک نے پہلے حج میں احرام باندھا، پھر اسی کو ہی رکھا لباس اپنا۔ حج مکمل کرنے کے بعد وارث پاک مدینہ چلے گئے، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہی رہتے، عصر اور مغرب کے درمیان جنت البقیع جاتے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کے پاس بیٹھے رہتے، مغرب کی نماز مسجد نبوی میں آ کر ادا کرتے۔ مریدین سے فرمایا کرتے تھے مدینہ کے دن رات بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے نیک اور بھولے ہوتے ہیں۔ اللہ، یہ پہلا حج تھا آپ کا۔ تو پھر مدینہ شریف میں رہنے کے بعد ایک روز سرکار کو سلام کر کے روانہ ہو گئے، فجر کی نماز مسجد قباء میں ادا کی، پھر عراق، نجف، کربلا، کاظمین۔ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم اور امام جواد جو ہیں ان کا مزار شریف جو ہے وہ اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو آنا جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ پہلا سفر 5 سال کا ہے، پہلا سفر، اور زیادہ تر پیدل۔ 5 سال بعد ہندوستان واپس آئے تو حضرت شاہ مینا کا عرس تھا، مزار پر حاضری دی، سید خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، پھر دیوا تشریف جو ہے وہ تشریف لائے آپ کا گھر زمین بوس ہو چکا تھا۔
وہ در و دیوار دیکھ کر آپ کو ماں باپ بہت یاد آئے، آپ بہت روئے، آپ قبرستان چلے گئے، لگتا ہے کہ زندوں میں سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ آپ نے اپنا مکان رہنے کے قابل بنایا، آپ کی رضائی ماں بوا ہورن زندہ تھی، آپ انہی کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے پاس سکون ملتا جب وہ ابا قربان علی شاہ کی باتیں کرتے، جب وہ اماں سیدہ سکینہ کی باتیں کرتی، وارث پاک کو سن کر ماں باپ کی باتیں سکون ملتا۔ کچھ عرصہ ہی رہے ہوں گے وہاں، پھر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو روٹ کیا اختیار کیا؟ پھر لکھنؤ پہنچے، شاہ مینا رحمہ اللہ کے مزار پہ حاضری دی۔ جانتے ہو شاہ مینا کون ہیں؟ بھائی لکھنؤ والے تو جانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں یہ شاہ مینا، صدیقی ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے، آپ کا سلسلہ چشتیہ سہراوردیہ ہے۔ مینا آپ کے مرشد کے بیٹے کا نام تھا اصل میں۔ اس نے جب بادشاہ کی نوکری کر لی تو آپ نے یہ نام قطب الدین صدیقی اپنے دوست کے بیٹے اور مرید کو نام دے دیا، جو بعد میں شاہ مینا کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا وصال 23 صفر 884 ہجری میں ہوا ہے۔ وارث پاک پھر حج کے لیے روانہ ہو۔ مینا شاہ رحمۃ اللہ کے مزار پہ حاضری، پھر مرشد خادم علی شاہ رحمۃ اللہ کے مزار پہ حاضری۔ کچھ روز بعد پیدل ہی افغانستان روانہ ہوئے، وہاں سے ایران داخل ہوئے اور خشکی کے راستے حج کے موسم میں مکہ پہنچ گئے اور حج کیا۔ پھر مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے واپس ہندوستان آئے۔ تیسری بار پھر حج کی نیت کر کے روانہ ہوئے۔ آپ جب بھی ہندوستان سے نکلتے تھے نا تو نیت حج کی کرتے تھے، تو آپ بھی جب جایا کرو، نکلا کرو، تو کسی اچھے مقام کی، مسجد کی، نماز کی، کسی اچھی چیز کی نیت کر کے نکلا کرو۔ وہ پھر چاہے 600 مائل کا سفر ہو، چاہے وہ 1500 مائل کا سفر ہو، وہ ثواب میں چلا جائے گا۔ تو باقی کام تو رستے میں ہوتے ہی رہتے ہیں نا، چائے پانی تو چلتا رہے گا۔ تو جب بھی آپ جا رہے ہو تو یہ نیت کر لو فائنل ڈیسٹینیشن کے اوپر مجھے وہاں جا کے نماز پڑھنا ہے۔ تو وارث پاک ہندوستان سے جب چلتے تو مجھے حج کرنا ہے، تو پہلے وہاں پہنچتے، اس کے بعد پھر آگے نکلتے۔ تو یہ سارا سفر آپ کا جو پیدل چل رہے ہیں یا دخانی جہاز پہ چل رہے ہیں یا اونٹ پہ سفر کر رہے ہیں، سب ثواب میں لکھا جاتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ جب بھی ہندوستان سے روانہ ہوتے حج کی نیت کر کے نکلتے۔ ہندوستان سے سفر 3 بار کیا مگر حج 11 بار کیا، دیکھ رہے ہیں؟ تو پھر کہیں اور ہوتے تو وہاں پہنچ جاتے۔ یہ تیسرا سفر ممبئی سے شروع کیا، دخانی جہاز پر بیٹھے اور مدینہ شریف کے قریب اترے، وہاں قیام کیا۔ حج کا موسم شروع ہوا تو مکہ روانہ ہو گئے۔ حج کیا تو لمبے سفر پہ نکلے۔ آپ کی بار یورپ ٹارگٹ تھا۔ پہلے دوسرے سفر میں مقدس مقامات کو زیارت آپ نے کر لی ہے، اب آپ یورپ جانا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے یورپ پھرا، آپ کو کسی ملک میں جاتے ہوئے پرابلم ہوتی نہیں تھی۔ اردو، فارسی، عربی، انگلش، چاروں زبانوں پہ عبور۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک میں آپ کے مرید ہوتے۔ آپ بیت المقدس بھی گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ولی کامل ضرور چکر ضرور لگاتا ہے۔ حج کے موسم میں مکہ آئے، حج کیا اور واپس ہندوستان تشریف لائے۔ خواجہ غریب نواز، ان کا تذکرہ میں 52 نمبر سٹوری پہ کر آیا ہوں، وہاں حاضری دی اور دیوا شریف مستقل سکونت اختیار کر لی۔ بھیدم شاہ وارسی یوں کہتے ہیں، دیوا نگر استھان بنائے ہو، سارے ہند کو بھاگ جگائے ہو۔ آپ خوبصورت رج کے تھے، آپ نے ساری زندگی تجرد میں گزاری۔ آپ کے پکیزہ کردار اور سوچ کا نتیجہ تھا کہ آپ کے چہرہ انور میں بڑی کشش تھی۔ آپ عبادت گزار، شب زندہ دار تھے، رات بھر وظائف و نوافل میں مشغول رہتے، جسم پہ روحانیت کا غلبہ ہو جاتا تو واپس آنے کے لیے تازہ وضو فرماتے اور فجر کی نماز ادا کرتے۔ بعض اوقات تو روشنی چہرے سے حسی طور پہ ظاہر ہوتی۔ قاضی محمد الیاس وارسی مرحوم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں وارث پاک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دیا بجھ گیا، مگر آپ کا چہرہ منور تھا، اندھیرے میں بھی چہرہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ ایسی روشنی میں نے اپنی زندگی میں 2 بار دیکھی ہے بس۔ ایک جب میں نے جامعہ نعمیہ میں پڑھنا شروع کیا تو وہاں کے جو مفتی تھے، مفتی عزیز اللہ صاحب، وہ امام اور خطیب تھے، پڑھاتے نہیں تھے لیکن مسجد کے ساتھ، میں ان کو تہجد، وہ بہت جب کمزور ہو گئے آخری ان کی عمر میں نے ان کی زیارت کی ہے، تو میں ان کو پانی وضو کے لیے دینے کے لیے گیا تو میں نے چہرہ دیکھا، میں دیکھ نہیں پایا۔ اور ایک میرے پیر و مرشد سید رضا شاہ گیلانی اب پیر کوٹ شریف، وہ جب 11ویں شریف کے ختم میں کمرے سے باہر آتے تھے نا، تو کوئی ٹکٹکی لگا کے ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ویسے تو میں
ان کی زیارت کرتا رہتا تھا، لیکن خاص طور پہ جب غوث پاک کا ختم ہوتا تھا۔ وارث پاک کا کچھ یہی عالم تھا۔ مولانا محمد ناظم علی مدرسہ عالیہ فرقانیہ نے بتلایا کہ آپ کے چہرہ انور کو نظر جما کے دیکھنا مشکل ہوتا تھا۔ حضرت وارث پاک مختصر بات کرتے اور اگلے کا مسئلہ حل ہو جاتا، اور بعض اوقات تو نظروں سے ہی حل فرما دیتے۔ اس کا مجھے تجربہ ہے۔ تو لکھنے والے نے صحیح لکھا ہے کہ وارث پاک بعض اوقات تو نظروں سے حل فرما دیتے، بعض اوقات چھوٹا جملہ بولتے، وہ بھی جملہ پورا بھی نہ ہوتا، اگلے کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ وارث پاک کا کمال تھا، اس کو میں روحانیت ہی کہتا ہوں جناب۔ مولوی سید محمد کریم رضا چشتی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مدرس تھے۔ یک اچانک جو انہوں نے تدریس کو چھوڑ دیا۔ بریلی شریف جا رہے تھے، راہ میں وکیل مولوی سید غنی حیدر رحمۃ اللہ علیہ ملے، ملاقات ہوئی۔ تو یہ جو غنی حیدر صاحب یہ دیوا شریف جا رہے تھے، ان کو بھی ساتھ لے لیا، چلو میں اپنے مرشد سے ملنے جا رہا ہوں، ساتھ چلے۔ تو یہ تو مرشد کو ملے، وہ محمد کریم صاحب جو تھے وہ نہیں ملے۔ 2 دن گزر گئے جناب، 2 دن ملاقات نہیں۔ تیسرے دن مغرب کے وقت کہنے لگے کہ مجھے وارث پاک سے ملنا ہے، اجازت دے دی گئی۔ اب یہ جب ملنے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے تدریس کیوں چھوڑ دی تھی، مدرسہ کیوں چھوڑا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ان سے کسی طالب علم نے پوچھ لیا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب تو دیا، وہ بچہ مطمئن نہیں ہوا، یہ خود بھی الجھ گئے۔ اب وہ یہ گھوم رہا تھا بار بار، ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی۔ یہ جو ہی مولوی صاحب اندر داخل ہوئے نا، تو وارث پاک اپنے بستر سے اٹھے اور مولوی کریم رضا کی طرف منہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ہم تو کتابیں بھول بھلائے۔ مولوی صاحب آپ نے پڑھا ہے نا، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، وضع لمعنی المفرد، آپ نے تو پڑھا ہے، ہم بھول بھلائے گئے مولوی صاحب۔ ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، بس دیکھا کرو، بس دیکھا کرو۔ یہ صرف دیکھا کرو بول کر ان کو محسوس کروا دیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بھائی اتنا ہی بولا، دیکھا کرو، اتنا بول کے ہی محسوس کروا دیا، پھر لیٹ گئے۔ چھوٹے سے جملے میں مولوی صاحب پہ سب چیزیں ظاہر ہو گئیں۔ وارث پاک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، مثنوی شریف زیر مطالعہ رہتی۔ آپ نہ صرف قرآن مجید کے حافظ تھے، بلکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 7 قرأتوں میں قرآن پڑھ سکتے تھے، قرآن مجید کی تفسیر سے بھی خوب واقف تھے۔ ایک مرتبہ وارث پاک جونپور میں قیام فرماتے، ایک صاحب آئے، نام ان کا نام تھا عبدالرحیم، تو دہریہ تھے، نام عبدالرحیم تو ہیں دہریہ۔ آپ سے پوچھتے ہیں شیطان نے غیر اللہ کو سجدہ نہ کر کے کون سا برا کام کیا؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں بڑی لگتی ہیں، بھائی اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے نا، تو غیر اللہ کو نہیں کیا شیطان نے، تو کون سا برا کام کیا؟ آپ نے فرمایا سنیے، اس کے کئی جرائم، کئی گناہ تھے اس کے۔ پہلا، اس نے نبی کے مقام سے حسد کیا، پہلا جرم۔ پھر تکبر میں کہا کہ انا خیر منہ، اس کا دوسرا جرم۔ تیسرا، عابد کے لیے وہی عمل عبادت ہے جو معبود کہے۔ کیا وارث پاک تھے یار، ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وارث بولتے ہوں گے تو کیا کمال ہوگا۔ فرمانے لگے اللہ کا حکم تھا فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اور شیطان کو اسپیشل حکم تھا، اللہ نے فرمایا مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ کا واحدہ، کا کما کم کے کما کنا، ریمبر، کا تجھے اسپیشل حکم ہے۔ اس وقت نور خدا اور روح خدا کی تعظیم ہی عبادت تھی۔ انہوں نے اسی وقت دہریت سے توبہ کر لی اور آپ کی بیعت کر کے وارثی سلسلہ میں شامل ہو گئے۔ مختصر گفتگو یار، وارث پاک کا یہ کمال ہے، مختصر گفتگو، اگلے پہ حقیقت اسی وقت کھل جائے۔ آپ کا یہ خاصہ تھا کہ جواب محسوس کروا دیتے تھے، پتہ نہیں کیا طریقہ تھا ان کا، تشریح بڑی کم کرتے۔ ایک مرتبہ رئیس جگور حامد علی کے بڑے بھائی جو آپ کے مرید بھی تھے، انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے سوال بھیجا کہ میرے مرشد سے پوچھنا، مرشد یہ جو آپ کے جد اعلیٰ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا سمجھا دیں گے۔ 3 سال کے بعد ایک عورت آئی ملنے کے لیے، آپ نے پوچھا آپ واپس کب جاؤ گی؟ جی میں کل صبح چلی جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا اچھا جلدی جانا، وہ جگور کی تھی۔ تو حامد علی کے بڑے بھائی کو جا کر میرا پیغام دے دینا
کہ 3 سال پہلے جو تو نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا جواب لا الہ الا اللہ بول، جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بی بی جو ہیں صبح کے وقت تیزی سے پہنچی وہاں، دیکھی تو وہاں پہنچی تو آخری لمحات تھے ان کے پاس، زور سے بولی میں دیوا شریف سے آئی ہوں، زور سے بولی میں دیوا شریف سے آئی ہوں۔ ان کی آنکھ کھل گئی تو اس نے بھی ویٹ نہیں کیا، فوراً بولتی جا رہی ہے۔ مرشد نے کہا لا الہ الا اللہ بولو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 2 بار بلند آواز سے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے بعد روح نکل گئی۔ 3 سال پہلے پوچھا تھا، 3 سال بعد جواب دیا۔ تو پیر وہی ہوتا ہے جو جنت میں جانے کے گر بتائے۔ خور و نوش، خاص دھیان دیا جاتا ہے تصوف کے اندر خور و نوش کے اوپر، کتنا کھانا ہے، کیا کھنا ہے۔ صوفیہ کا سا حال تھا، کسی دعوت میں جاتے تو ایک چٹکی بھر اٹھاتے، چکھ لیتے تاکہ میزبان کا دل نہ دکھے، باقی حاضرین میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ کی اصلی خوراک کیا تھی؟ ابالی ہوئی کھچڑی کے چند لقمے بس، اور پورے دن میں۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں، شروع میں تو آپ 3 4 دن 7 دن تک بھی نہیں کھاتے تھے، اور وہ کھچڑی بھی صرف نور محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہی تیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو ولی کامل ہوتے ہیں نا صوفیہ، ان کا باورچی بھی اپنا ہوتا ہے، امام بھی اپنا رکھا ہوتا ہے۔ پرانے جو محفل سما جن کے نزدیک جائز ہے، وہ محفل سما والے بھی سارے نہیں گا سکتے، وہ بھی خاص انہی کے بندے ہوتے ہیں، اور وہ باشرہ ہوتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ جی جناب، اب آپ پوچھ سکتے ہو کہ وارث پاک نے نور محمد شاہ رحمۃ اللہ کو کیوں رکھا؟ تو میں تیزی سے جواب دیتا جاؤں۔ اصل میں کھانا پکانے کے اندر آدمی کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ کھانے پہ اثر انداز ہو جاتی ہے۔ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کھانا آیا، حالانکہ آپ کا باورچی اسپیشل باشرہ نمازی تھا، آپ نے فرمایا کھانا لے جو آج ہم نہیں کھائیں گے۔ حضور گستاخی کیا ہوئی؟ آپ نے فرمایا تو نے غصے سے چمچہ مارا تھا، غصے سے چمچہ مارا تھا، تو وہ غصے کا اثر کھانے میں آیا ہے۔ اب یہ کھانا ہم کھائیں گے تو ہمارے دل سے ذکر نہیں نکلے گا۔ مسلمانوں کہاں پھر رہے ہو بھائی؟ صوفیاء کو گالیاں دے دینا، صوفیاء کو باطل کہہ دینا آسان ہے، یہ باتیں پیش کرو، یہ احتیاط ہے۔ تو نور محمد شاہ رحمۃ اللہ، ابلی ہوئی کھچڑی ہی پکانی ہے نا بھائی صاحب؟ نہیں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ ننگے سر کھانا تناول نہیں کرتے تھے، ہم تو نماز بھی ننگے سر پڑھتے ہیں نا، بھائی ظاہر ہے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ وارث پاک ننگے سر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بڑے بڑے لوگ بہت سا کھانا پکوا کر لے آتے، سب کی آرزو ہوتی کہ وارث پاک ہمارا کھانا کھائیں، تو وارث پاک یوں یہ انڈیکس فنگر یوں بس ڈالتے، تھوڑا سا چکھ، اور ساتھ میں کھانے کی تعریف ضرور کرتے وارث پاک۔ کیا بات ہے بھائی، جملہ متعارضہ ہے لیکن سب سن لو، ہے بڑا ضروری۔ کسی کے گھر تم دعوت پہ جاؤ، کھانے کی تعریف ضرور کرنا۔ اپنی بیوی نے کھانا پکایا ہے تو کھانے کی تعریف ضرور کرنا، کیونکہ پکانے والا جو ہوتا ہے نا وہ تعریف سننے کا شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا کھانا کھانے کے بعد صرف یہ کہہ دینا کہ اچھا اور لذیذ تھا، وہ اپنے سارے لگائے ہوئے پیسے، ساری لگائی ہوئی محنت سب وہ بھول جاتا ہے تمہارے صرف یہ لفظ کہنے پہ۔ تو اس لیے پکانے والا ہے یا پکانے والی ہے، اس کے کھانے کی تعریف جو ہے وہ ضرور کیا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں معمولی ہیں لیکن ان کے اثرات بہت غیر معمولی۔ آپ کا ایک جملہ بڑا زبردست تھا وارث پاک کا، جملہ سنو، وہ جملے کیش کرو۔ بے نیاز کے نعمت خانہ میں سب سے بڑی نعمت فاقہ ہے۔ چونکے نا، ہل گئے۔ یہ وہ باتیں جس پہ ٹائم لگتا ہے، سمجھانے سے مزہ ہی نہیں آتا۔ تہجد کے ٹائم اٹھ کر کبھی سوچو اس کو، یا اس چیز کو اختیار کر کے پھر سوچو۔ بے نیاز کے نعمت خانے میں سب سے بڑی نعمت فاقہ ہے، اور وہ یہ اسی کو دیتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہر نعمت کو کھانا اور ہر نعمت کو پکانا یا اپنانا ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہے کہ ان کے 5 گیٹس آف نالج کے اندر کوئی چیز نہ آئے تو وہ اس کے وجود کا جلدی سے بلکہ سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ غور سے سن لیں کہ وارث پاک جو ہیں وہ شب بھر نوافل پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے تھے آپ کے۔ یہ مشہور ہے کہ وارث پاک کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھتے تھے، یہ مشہور ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ انڈیا کے مشہور نوجوان وائز علامہ سید امین القادری، یہ بھی اشرفی ہیں،
میرے مرشد کے ہی خلیفہ ہیں، تو پیر بھائی بھی ہوئے ایک قسم کے. اور میرے مرشد کے بھائی خطیب نکتہ حضرت علامہ سید ہاشمی میاں، ان دونوں نے اپنے جلسوں میں کئی بار بیان کیا ہے یہ واقعہ، لیکن طریقہ ظاہر ہے جدا ہوتا ہے نا ہر ایک کا، اپنے اپنے طریقے. آپ تک وارث پاک تک یہ اعتراض پہنچا کہ لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا غلط ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہاں یہ ہے کہ ہم ہر امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. تو آپ کہیں موڈ میں فرمایا کہ چلو یار لے چلو، تم کس کے پیچھے نماز پڑھو، چلو لے چلو. تو معترضین آپ کو ایک امام کے پیچھے لے گئے. تو ظاہر ہے یاد ہے آپ کو کہ جب نماز پیچھے پڑھنی ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جب امام غلطی کرتا ہے تو آپ کو بھی سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، جبکہ آپ نے غلطی نہیں کی. آپ نے تو نہیں غلطی کی. تو یہ جو آپ نے کہا تھا نا پیچھے اس امام کے، اس لیے اب آپ کو سجدہ صاف کرنا ہے. وارث پاک پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. نماز مکمل ہونے کے بعد امام صاحب سے فرمایا، امام صاحب آپ نے نماز میں ہمیں بڑا چلایا، بہت تھکائے ہو امام صاحب. وہ پریشان ہو گئے. فرمانے لگے اللہ اکبر کہتے ہی ہم نے بھی آپ کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دیا تھا. اب تو میں نے تو آپ کے پیچھے ہی رہنا تھا نا، کیونکہ میں کہا تھا پیچھے اس امام کے. اب آپ جدھر آپ ادھر میں. اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر آپ کریانہ سٹور پہ چلے گئے، ہم پیچھے. آپ پھر گھوڑے کو چارہ ڈالنے چلے گئے، ہم پیچھے. پھر آپ دودھ لینے چلے گئے، ہم پیچھے. میں بوڑھا، آپ جوان، 4 رکعات کے اندر آپ نے کہاں ہمیں پھرایا. آپ نے فرمایا اس لیے میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو کسی نے کہا پھر کوئی ہے جو امام بنے اور آپ پڑھے؟ تو فرمایا ہاں اگر علی حسین اشرفی امام ہو تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو ہاشمی میاں فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے نانا شیخ المشائخ اعلی حضرت سید علی حسین اشرفی دیوا سے ہو کر جا رہے تھے. آپ وہاں پہنچے، نظروں ہی نظروں سے ساری باتیں ہوئیں. فوراً سید وارث علی شاہ اب دیوا شریف فوراً تازہ وضو بنایا، بھاگتے ہوئے پیچھے ان کے اللہ اکبر نماز کی نیت باندھی. آج بھی نماز کے متعلق آپ کے فرامین سنہری حروف میں آپ کے مزار کے باہر لکھے ہوئے ہیں. جائیے جا کے سب دیکھ لیجیے. دیکھیے ذرا کیا لکھا ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ہمارے حلقہ بیعت سے خارج ہے، وہ وارثی نہیں ہے. سنن پڑھ کر مکان سے جمعہ کی نماز کے واسطے جانا مسنون ہے. جو شخص باوضو رہتا ہے قیامت کے دن پرہیزگاروں کی صف میں کھڑا ہوگا. حشر کے روز مسجد تمہارے سجدوں کی گواہی دے گی. نماز ضرور پڑھنی چاہیے، یہ نظام عالم ہے، اگر یہ چھوڑ دی جائے گی تو نظام عالم میں خرابی آ جائے گی. اب آپ ہی بتاؤ کہ یہ جملے بے نمازی کے ہو سکتے ہیں؟ لاکھوں مریدین تھے اندرون ملک اور بیرون ملک، ضرور بولتے مرشد جی آپ تو خود پڑھتے نہیں ہو، ہم پہ نماز ضروری بول رہے ہو. آج کل تو وہ شیخ اور مرشد مشہور ہوتا ہے جو صرف رکنیت پہ یعنی 150 روپے کے اوپر آپ کو جنت دے دے اور جنت میں نمبر بھی دے دے. ایک صاحب نے مجھے بتایا جی میرا یہ نمبر ہے جنت میں. میں نے کہا چیک کر کہیں دوزخ میں نہ ہو. میں بہت حیران ہوتا ہوں جب جماعت میں شامل ہونے پہ جنت الاٹ ہو جاتی ہو اور وہ شخص پرلے درجے کا فاسق ہوتا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ صحابہ سے کہہ رہا ہے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں. صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں، اور نمازی بھی وہ پکے رضی اللہ عنہ ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 پڑھنا چاہتا ہوں، اب دھیان سے سن لیجئے گا، فیصلہ آپ کر دیجئے گا. مرشد امام پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرید صحابہ ہیں، اور رب انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ سنیے جناب، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پہ آئے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھی ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ نہیں، سید زیادہ عمل کرے گا دوسروں سے. وارث پاک نے ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں عبادت میں گزار دی. نماز اور روزہ بچپن ہی سے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے آپ.
جب خانقاہ بن گئی تو مریدین کو روزہ کی خصوصی تاکید فرماتے. آپ کا فرمان عالی شان ہے. روزہ ایسی گراں قدر عبادت ہے کہ روزہ دار بندے کو اللہ اپنے دوستوں میں شمار فرماتا ہے. روزہ رکھنے سے نفس مغلوب ہوتا ہے. روزہ روح کی غذا ہے. شوق سے روزہ رکھنا عاشقوں کی سنت ہے، اور روزہ رکھنے سے خدا کی محبت بڑھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو بھی مرید وارسی روزے رکھتا تھا آپ اس کو قریب بٹھاتے تھے. دیکھا بھائی، یہ وارث پاک ہے. ایک روز خود فرمایا ہم نے برسوں روزہ رکھا، افطاری اور سحری صرف پانی سے ہوتی اور 7 دن کے بعد تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے. جی وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے. ہاں یہ کہا کرو کہ وہ دکھلاتے نہیں تھے. یہ کہہ دیا کہ اتنا تم کہنے کے مجاز ہو. رمضان المبارک میں آپ خاص اہتمام فرماتے. تراویح کے لیے خصوصی حافظ جناب حافظ عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ آتے، مکمل تراویح پڑھاتے 20. مسلمانوں، میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں اپنے تصوف کو پاک کرو، سب لگ جاؤ. ہم نکمے ہیں، ہم سے نہیں کام ہوتا اتنا. لیکن طلبا، آپ جوان ہو، علم تمہارا جوان ہے، خون تمہارا جوان ہے، خود جوان ہو، تم بہت کام کر سکتے. اور مریدین کو وارث پاک خصوصی تاکید فرماتے کہ تراویح جو ہے وہ پڑھنا ہے. اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تو لوگوں کو خوراک بھی بانٹی جاتی، پوشاک بانٹی جاتی، نقدی بھی دی جاتی. میں وارث پاک کو ایک قسم کا حافی بھی کہتا ہوں. آپ بشر حافی کا فیض بھی آپ کے پاس. آپ ننگے پاؤں ہی چلتے تھے. آپ نے شروع میں اجمیر شریف میں جوتے پھینکے تھے، پھر نہ اٹھائے نہ پہنے، لیکن آپ کی کرامت تھی. بشر حافی ننگے پاؤں چلتے تھے، اور جو آپ کی راہ گزر تھی وہاں کوئی جانور جو ہے وہ گوبر نہیں کرتا تھا. جی جناب. اور ہمارے وارث پاک، آپ ننگے پاؤں چلتے تھے. کرامت کیا تھی آپ کی کہ آپ جہاں بھی پاؤں رکھتے یا جہاں سے گزر کے آئے ہوتے، جب آپ پاؤں کپڑے پہ رکھتے تو نشان نہیں پڑتا تھا. آپ کی دعوت تھی منشی صمد خان کنج مراد آبادی کے گھر. لوگوں نے آزمانے کے لیے راہ میں پانی چھڑک دیا. پانی چھڑکا جائے نا تو وہ ہلکی ہلکی مٹی، ہلکا ہلکا پانی. وارث پاک آئے. آگے انہوں نے جا کے سفید چادر چاندنی بچھا دی. وائٹ کے اوپر ذرا نشان واضح ہو جاتا ہے. وارث پاک آئے، آتے ہی سیدھا گئے، ٹکا کے ذرا پاؤں رکھا چاندنی کے اوپر، سفید چادر کے اوپر رکھ کے آپ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو مسکراتے ہوئے فرمانے لگے فقیروں کو آزمانا نہیں چاہیے. بھائی آپ کہیں گے وہ گندے کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیے بھائی، آپ کا جو مرضی جواب ہو، میں تو اپنا وجدان بتاتا ہوں، میری عقیدت ہے. فرشتوں، ولیوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو جب ولی چل ہی نہیں رہا اپنے پاؤں پہ، وہ زمین پہ نہیں ہے، تو پھر نشان کیوں ہوں گے؟ گندگی کیوں لگے گی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاؤں کے نشان کھوجی، ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا؟ پہنچا تھا نا. تو آگے کیوں نہیں گیا پھر؟ جب وہ پیچھے سے پاؤں کے نشان ڈھونڈتا ہوا آ گیا ہے تو قریب آگے کیوں بھٹک گیا ہے؟ اس کو پاؤں کے نشان کیوں نہیں مل رہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تو فرشتے چیخے، مالک اتنی بڑی سعادت، کچھ ہمیں بھی تو چاہیے. تو جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا ہوگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، تو بھی وزیر ہے، تو جا کے اپنے پر ابوبکر صدیق کے پاؤں کے نیچے بچھا دے. تو جب تک وہ اپنے پاؤں پہ چلتے رہے نشان ملتا رہا، اور جب وہ پروں پہ چلنے لگ گئے نشان ختم ہو گیا. جناب حافظ قرآن کی تو سنا ہوگا آپ نے، آپ کے مولوی صاحب نے بتایا ہوگا، جب وہ گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یار جب عام آدمی آ رہا ہے تو اس کے نیچے پر بچھا رہے ہیں، تو وارث پاک آ رہے ہیں، جب پنج تن کا وارث آ رہا ہے، مولا علی کا وارث آ رہا ہے، امام الاولیاء آ رہا ہے، تو وہ تو پھر جہاں چلتے ہوں گے بھائی نشان نہیں ہو. اور ایک بات آپ کو بتا دوں میں، اب یہ روحانیت میں بات آ گئی، اندر جب صاف ہو جاتا ہے نا، پھر باہر کا کیچڑ کچھ بھی نہیں کر سکتا. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے مرشد کے ساتھ دمشق میں چل رہے تھے، زبردست بارش ہو رہی تھی، ساروں کے کپڑے بھی بھیگ گئے، پاؤں بھی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ کے مرشد کے نہ پاؤں بھیگے ہوئے تھے نہ کیچڑ لگا ہوا تھا. تو مرشد نے خود ہی کہہ دیا، علی تو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاؤں پہ کیچڑ کیوں نہیں لگا، میں کیوں نہیں گیلا؟ تو بیٹے سن، جب اندر صاف ہو جاتا ہے پھر باہر صاف ہی رہتا ہے. اللہ اکبر. بہت کچھ سمجھ آ گئی وارث پاک کی. وارث پاک کا ننگے پاؤں پھرنا اور سفید چادر پہ نشان تک کا نہ ہونا بھی واضح کرتا ہے کہ اس سید زادے کا من صاف ہے. اس نے تجرد کی زندگی گزاری ہے، لیکن کسی پہ بری نظر تک نہیں پڑی. اللہ اکبر. اب سمجھ آئی آپ کو؟ آپ نے نفس پہ کنٹرول پانے کے لیے غار سور میں، غار ہرا میں، مسجد نبوی میں، بیت المقدس میں بیٹھ کر چلے کیے.
اور نفس کو کچلنے کے لیے بہترین ہتھوڑا روزہ آخر تک آپ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ عبادت ہی چہرے پہ نور اور دل میں سرور لاتی ہے، یہ سب غور سے سن لو، ساری کریمیں، ساری چیزیں ہیچ۔ آج تہجد شروع کر دو، سارے نوافل جو ضروری ہیں وہ سارے شروع کر دو، دیکھو دوسرے دن اپنے چہرے کو دیکھنا۔ عبادت ہی حضور بناتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی لنگوٹ باندھ کے گزار دی۔ آپ کے نزدیک لنگوٹ بند کسے کہتے تھے؟ لو سن لو ذرا، یہ جی صوفی جو ہے یہ باطل فرقہ ہے۔ واہ، سن ذرا اب، لنگوٹ بند سن۔ فرماتے ہیں لنگوٹ بند وہ ہے جو تمام عورتوں کو اپنی ماں اور بہن کی مثل جانے اور اس سوچ میں اتنا مضبوط ہو کہ خواب میں بھی عورت کو نفسانی خواہش کے ساتھ نہ دیکھے۔ بھائی کر مقابلہ۔ وہ کتنے لوگ پیسے لے کے جو کہتے تھے کہ صوفیہ اہل باطل فرقہ ہے؟ اپنے کردار دیکھو یار۔ حق یہ ہے کہ وارث پاک میدان تجرید میں بھی فرد فرید ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بلا وجہ مرید بننے کا۔ وارث پاک کے پاس ایک صاحب آئے، بولے مجھے آپ کا مرید ہونا ہے۔ آپ نے پوچھا پہلے کسی کے مرید ہو؟ بولے ہاں، میاں شیر محمد کا۔ تو پیر زندہ ہے تو اب کیا ضرورت؟ آپ نے فرمایا جس طرح ایک عورت کے دو خاوند ہونا ٹھیک نہیں، اسی طرح ایک مرید کو بے وجہ دو پیروں کی بیعت کرنا نقصان دہ ہے۔ اگر لگن سچی ہوگی تو جس کا بھی ہاتھ پکڑو گے خدا مل جائے گا۔ یہ سب سن، مجھے اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں سے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی صاحب آپ پیر اپنے محلے میں تلاش کرو، کیونکہ پیر کا مقصد تربیت کرنا ہے، پیسے لینا نہیں ہے۔ آپ اپنے محلے میں تلاش کریں، آپ اپنے شہر میں تلاش کریں، پھر اس کے پاس بیٹھیں۔ رزق میں برکت کے لیے وظائف۔ اب پیر صاحب کے ہاں ہر طرح کے مرید ہوتے ہیں، اپنے مریدین کو وظائف بھی بتاتے تھے۔ چودھری خدا بخش ٹھیکیدار ساکن اٹاوا کو آپ نے بتایا کہ یا باسے تو پڑھا کرو۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آگے کہا حضور قرضہ بہت ہے، رزق میں کم، فرمانے لگا یا باسے تو پڑھا کرو۔ انہوں نے پڑھا، اللہ نے رزق میں برکت عطا کی۔ اب اس کے پڑھنے کا میں طریقہ آپ سب کو بتا دوں۔ یا تو ایک ہی دن میں 4424 بار آپ پڑھ لو، یا پھر جیسے آپ کو آسانی ہے کہ یہ تعداد کسی طرح پوری کر لو۔ اور جب یہ تعداد آپ کی پوری ہو جائے 4424، اس کے بعد پھر 71 بار آپ نے 71 بار روزانہ فجر کے بعد اس کو پڑھنا ہے، رزق میں اضافے کے لیے۔ کچھ سمجھ میں آ گیا ہے؟ وارث پاک کا فیض۔ کرامات تو آپ کی بہت ہیں، 90 صفحات پہ عین الیقین کتاب ہے، اس میں کرامات ہی لکھی ہوئی، من چاہے تو آپ مجھ سے پڑھ لیجیے۔ میں آپ کو اس سے ایک کرامت بتاتا ہوں، اور اس کرامت میں آپ کو ایک اور وظیفہ مل جائے گا۔ ایک روز وارث پاک جو ہیں اپنے مرید حافظ رمضانی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ جب گھر میں داخل ہوئے تو آگے بڑھ کے اس نے ہاتھ چوما تو رونے لگ گیا، تو رویا بھی ذرا اونچا۔ ہم نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور صبح سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے، میں قرض لینے بھی گیا، کسی سے قرض بھی نہیں ملا، تو مرشد آپ تشریف لے آئے ہو تو میں شرمندگی کی وجہ سے وہ فرمان لگے۔ اب ذرا جواب سنیے، ہم ڈھونڈیں گے امیر مرید، وارث پاک اس کے گھر ٹھہرے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہنے لگے شکر کر۔ بس جملہ سن لیجئے، وارثیوں کی نظر ہے، شکر کر، بے نیاز کے نعمت خانہ سے نعمت فاقہ مل گئی تجھے، شکر کر۔ لیکن اب سارے مرید ایک جتنے پاورفل بیدم شاہ کی طرح تو نہیں ہیں۔ اچھا چل حافظ تم یوں کرو کہ 2 رکعت پڑھو، پہلی میں ودھوہا، دوسری میں لم نشرح۔ سارے سنیے، اب سارے سن لیجئے، پہلی میں ودھوہا، دوسری میں علم نشرح۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ پڑھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ابھی 70 بار پورا ہی نہیں ہوا کہ اس علاقے کا رئیس جو ہے وہ میلاد کا کھانا لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حافظ رمضانی کہتے ہیں کہ جناب میں نے پھر اس وظیفے کو نہیں چھوڑا، میں روزانہ 2 نفل پڑھتا تھا، پہلی میں ودھوہا، دوسری میں علم نشرح، پھر میں 70 بار پڑھتا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رزق نہیں کبھی کم ہوا۔ وارث پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو، میلاد النبی کو مریدوں میں عام کر دیا، ان کے دلوں میں بٹھا دیا کہ میلاد کا ختم تو ضرور ہوگا۔ غوث پاک کی محبت سب کے دلوں میں بٹھا دی مریدوں کے، درود شریف کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ آپ اگر ان کی عقیدت مندوں کے واقعات پڑھیں تو معلوم ہوگا وہ کس قدر مرشد کی اطاعت کرتے۔ جی 11ویں شریف میں خواجہ غریب نواز
میلاد شریف اور درود شریف، یہ پیر نے تو دل میں بٹھا دی تھی یہ چیزیں۔ آپ کے مرید صادق فنافی شیخ بیدم شاہ وارسی نے میلاد کے بارے میں بہت خوب لکھا۔ ان کی کتاب ہے بوستان الانبیاء، پڑھنے کے لائق ہے، آپ بھی کبھی پڑھیے گا۔ میلاد پہ فیض سنو ذرا، وارث صاحب کا فیض سنو۔ بیدم شاہ لکھتے ہیں، اے وابستگان سلسلہ گیسوئے احمدی، اس محفل اقدس میں تمہیں شریک ہونے سے پہلے اس سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ محفل مقدس ہے، کہ جہاں فرشتے جو مقرب بارگاہ یزدانی ہیں کمر بستہ ہو کر پاسبانی کی خدمت پہ معین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر جہاں محبوب وہاں محب، جہاں مطلوب وہاں طالب، جہاں گل وہاں بلبل، یعنی وہ پردہ نشین جس کی جھلک دیکھنے کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک عمر رب آرنی کہہ کر بسر کی، اس پہ بلند ترانی سننے میں آئی، بے پرواہ اپنے محبوب کے ذکر خیر میں جلوہ فرما ہو کر نعرہ ورفعنا لک ذکرک بلند کرتا ہے۔ یہ وارث کا فیض ہی بول سکتا ہے اس طرح۔ بتاؤ کیسی میلاد؟ تو بیدم شاہ کہتے ہیں تو پھر فرمائیے اس محفل کے نور علی نور ہونے میں کون سا شک ہے؟ واللہ کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے یوں میلاد کی محبت دلوں میں اتار دی تھی وارث پاک نے کہ بیدم شاہ کی زبان سے ذرا سنیے، بار ہے مجھ پہ عنایت کا تیری محفل پاک، تیری برکت نے بڑے تخت اتارے گھر میں، باعث برکت میلاد محمد ہے کہ آج ٹوٹے پڑتے ہیں فلک سے جو ستارے گھر میں، خانہ دل میں جو عشق نبوی ہے بے دم، اب وہ کیا شے ہے نہیں ہے جو ہمارے گھر میں۔ میلاد شریف کا صدقہ ہر شے ہمارے گھر میں ہے، یہ ہے وارث پاک کا فیض۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کے قلم سے وارث پاک کا فیض چھلکتا ہے۔ میلاد شریف کے جواز میں بخاری شریف کا وہ واقعہ نقل کیا بیدم شاہ وارسی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ میں جو ابو لہب نے خوشی سے لونڈی آزاد کی تھی، پھر مرنے کے بعد جس انگلی سے اشارہ کیا تھا اسی سے سوموار کو پانی نکلتا تھا، پیتا سکون پاتا، وہ واقعہ نقل کیا۔ یہ ضرور آپ نے وارث پاک سے سنا ہوگا۔ مصر کا بھی ایک واقعہ تحریر کیا بیدم شاہ وارسی نے کہ مصر میں ایک صاحب یوسف حجاز ہمدانی میلاد کو شرک و بدعت باطل کے زمرے میں لاتے اور لوگوں کو بھی روکتے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے برادر دینی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اس کی خام میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ یوسف کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تجھے اس چوب سے ماروں گا؟ اس نے دس بستہ عرض کیا یا حضرت اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا خبردار آئندہ تم نے ہماری محفل میلاد کا بطلان کیا۔ پھر تا حیات یوسف حجاز نے میلاد دھوم دھام سے منایا۔ یہ بیدم شاہ وارسی لکھ رہے ہیں۔ بیدم شاہ فنافی شیخ مرید ہیں۔ آپ کوئی کام مرشد کی رضا کے خلاف نہ کریں گے ورنہ مقام سے گر جائیں گے۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برادر دینی کہا۔ یہ بوستان کے اندر پڑھیے گا۔ اس سے معلوم ہوا وارث پاک صحابہ کرام خصوصاً شیخین کی تعظیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وارث پاک کے فنافی شیخ مرید اپنی کتاب بوستان الانبیاء کے صفحہ 4 پہ حمد و نعت منقبت اہل بیت کرام و صحاب عظام کا ٹائٹل دے کر جو کلام لکھا ہے اس کا شعر 12-13 ذرا سنیں آپ۔ سردار ہے جملہ انبیاء کا، سرتاج تمام اولیاء کا، اصحاب ہیں اس کے 4 اختر، ابو بکر و عمر و غنی و حیدر۔ بیدم شاہ وارسی کا کلام آگے لکھا ہے تعریف ہے النجوم ان کی، ہے دونوں جہاں میں دھوم ان کی، کس طرح نہ ہو ان سے محبت، ہے رکن شریعت و طریقت۔ جی یعنی ان سے ابو بکر و عمر و غنی اور حضرت حیدر، ان سے محبت کرنا جو ہے رکن شریعت و طریقت ہے۔ وارث پاک نے مریدین میں عشق مصطفیٰ بھر دیا تھا۔ بیدم وارسی کی زبان سے سنیے، یا رب نہ جس میں عشق رسالت معاب ہو، اس دل کی 2 جہاں میں مٹی خراب ہو۔ یہ وارث پاک کی آرزو ہے جو بیدم کی زبان اور قلم سے ظاہر ہو رہی۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، بھر دے میرے داتا میری جھولی بھر دے، اب نہ رکھ بے سر و ساما مدینے والے، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ چھیڑ دی خلد کی اے حضرت رضوان، تم نے رضوان خصوصی فرشتہ کہ تم نے جنت کی بات چھیڑ دی، کبھی دیکھا ہے مدینے کا بیابان تم نے؟
دیکھ رہے ہیں عشق مصطفیٰ. یا نبی تم سا دو عالم میں طرح دھار نہیں، دوسرا اور خدا کا کوئی دلدار نہیں. بعد مردن یعنی مرنے، بات مردن بھی تو بے دم کی کھلی ہیں آنکھیں، کون کہتا ہے اسے حسرت دیدار نہیں. اتنی محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہر وقت ان کے دیدار کے طلبگار ہیں اور آخری دم تک رہے. وارث پاک خود بھی صلاۃ و سلام کا وظیفہ رکھتے تھے اور مریدین کو درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتے. فناف شیخ کی بات شیخ کی ہی بات ہوتی ہے. وارث پاک کے مرید بیدم شاہ وارسی اپنی کتاب بستان الانبیاء کے صفحہ 14 پہ دارقطنی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا. حضور نے بڑی مسرت سے جواب دیا، پھر بھرپور شفقت سے اپنے پہلو میں بٹھایا. جب وہ اپنا مدعا بیان کر کے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر صدیق، اس نیک بخت کی نیکیاں تمام عالم کی نیکیوں کے برابر ہر روز آسمان پہ جاتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سبب پوچھا. یا مولا ابوبکر کی جان آپ پہ قربان، اس کا باعث تو ارشاد ہو، میں بھی اس نعمت عظمیٰ سے مشرف ہوں. ارشاد عالی ہوا، اے ابوبکر یہ شخص ہر روز صبح 10 بار اس درود شریف کو پڑھتا ہے. تو بیدم شاہ وارسی نے وہ درود شریف نقل کیا، یقیناً اپنے مرشد سے لیا ہوگا. اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ. فناف شیخ بیدم شاہ وارسی نے روایت کو کس قدر احترام سے خلیفہ اول حضرت ابوبکر سے بیان کیا. اور پھر وارث پاک کی تربیت کا، تعلیم کا اثر دیکھیں. بستان الانبیاء کے صفحہ 44 پہ لکھتے ہیں، آفتاب ہدایت کا طلوع ہوا، ہر ظلمت کا دام ضیاء اسلام سے اجالا ہوا. حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت زید، حضرت عثمان، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین داخل دین متین ہوئے. پھر غزل لکھی اور ایک شعر سنیں. ہوا جب گرم بازار محمد، بکے آ کر خریدار محمد، نہ بلبل کرے گل کی تمنا، جو دیکھے آ کے رخسار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک دفعہ یوں کہا، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ کہ خود آ کے بک رہے ہیں خریدار مصطفیٰ. یہ بچپن میں نے اپنے ابا سے سنتا تھا، میں طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اب جب میں نے پڑھا تو مجھے معلوم ہوا یہ بیدم شاہ وارسی رحمہ اللہ کا کلام ہے. کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، خود آ کے بک رہے ہیں خریدار مصطفیٰ. بیدم شاہ وارسی کا عقیدہ، تعلیمات، تفکرات اور نظریات وہی ہیں جو مرشد نے سکھائے ہیں. اسی لیے ہم کو بیدم شاہ وارسی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتے. یہی وجہ ہے کہ میں بیدم شاہ وارسی کو ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں. میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وارث پاک کا ہر مرید کمال کا ہے، مگر بیدم شاہ فناف شیخ ہے. اب میرے دعویٰ کی دلیل بیدم شاہ وارسی کا لکھا ہوا کلام ہے. بس بیدم شاہ وارسی جو ہیں 1876 میں اٹاوا میں پیدا ہوئے. آپ کا اصل نام سراج الدین ہے. آپ نے ساری تعلیم اٹاوا میں ہی حاصل کی ہے. یا موجودہ ملک کے انڈیا کی ریاست اتر پردیش کا شہر ہے. آپ بچپن ہی سے بڑے بڑے شعراء کے شعروں کو جو ہے وہ گنگناتے رہتے تھے، زبانی یاد کر لیتے. پھر آپ کا شوق آپ کو آگرہ لے آیا. اس وقت یہاں خواجہ آتش لکھنوی کے شاگردوں میں سے ایک وحید مانک پوری ہوئے. ان کے شاگرد تھے آگرہ میں سید نثار اکبر آبادی. ان کے حلقہ میں جا کر یہ بیٹھ گئے. ایک دن پھر وارث پاک کی بارگاہ تک پہنچ گئے. انہوں نے ان کا نام بیدم رکھ دیا، بیدم شاہ. شروع میں عام شاعری تھی آپ کی، جیسے شاعری چلتی، پہلے شرما کے مار ڈالا، پھر سامنے آ کے مار ڈالا، عیسیٰ تھے تو مرنے نہ دیتے، تم نے تو جلا کے مار ڈالا، خنجر نہ ملا تو اس نے بیدم آنکھیں دکھلا کے مار ڈالا. بھائی یہ سٹارٹ ہے. جو پاس آنے سے نفرت ہے مجھ غریب کے پاس، تو دور ہی سے کسی دن سلام ہو جائے. امید وصل پہ ہم نے تو دل لگایا تھا، نہ یہ غرض تھی کہ جینا حرام ہو جائے. پھر جب وارث پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو وارث شاہ سرکار پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا. عرض کی تصدق ساکی کوثر کا بیدم کو پلا ساکی. اوئے ہوئے، آپ ذرا نا تھوڑے سے کان کھول لو تو قریب ہو جاؤ. تصدق ساکی کوثر کا بیدم کو پلا ساکی. مدینے کی، نجف کی، کربلا کی اور خراساں کی، میں یہ ساری پینا چاہتا ہوں، اس لیے آیا ہوں. تم جان مصطفیٰ ہو، بندہ نواز وارث،
جان مرتضیٰ ہو بندہ نواز وارث، حسنین کا تصدق خیر النساء کا صدقہ، للہ کچھ عطا ہو بندہ نواز وارث، آپ کی بارگاہ میں لینے آیا ہوں، 5 تن کا صدقہ عطا کرو۔ بیدم کمینہ بندہ از بندگان تست، یہ کمینہ بیدم یہ تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ زیدر کجا رود کے سگے آستان تست، اس در سے کہاں جائے گا کہ تیرے در کا کتا ہے یہ سگا۔ وارث و والی بیدم تجھے بیدم کا سلام، ایک بیدم ہی کا نہیں تجھ کو عالم کا سلام۔ محفل تڑپ اٹھی جناب، کیونکہ مرشد وارث پاک سرکار خود شاعری کے دیوانے تھے، اب شاعر تو نہیں تھے لیکن بیاض رہتی تھی، اس میں صوفیانہ کلام لکھا ہوتا اور کبھی کبھی گنگناتے تھے۔ آپ کے مریدین میں شعراء کی ایک طویل لسٹ ہے جناب، شاعر مرید آپ کی محفل میں اپنا کلام ضرور پیش کرتے ہیں۔ سیماب اکبر آبادی بخاری، یہ صدیقی ہیں، بخارا کا صدیقی خاندان، ابو بکر صدیق وہاں سے یہ ہجرت کر کے یہاں ہندوستان آئے۔ سیماب عربی فارسی قرآن حدیث کے عالم تھے اور وارث پاک کے مرید تھے، 300 کتابوں کا مصنف ہے، وارث کے در کا گدا ہے۔ سیماب اکبر آبادی، کوئی تو بات ہے نا وارث میں۔ یہ سیماب اکبر آبادی کا ہی کلام ہے۔ پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے، نہ آئیں جا کے وہاں سے یہی تمنا ہے، مدینے لا کے نہ لائے خدا مدینے سے، مدینے لا کے نہ لائے خدا مدینے سے، اسی کا فیض ہے دنیا میں، یہ وہ چوکھٹ ہے جو کچھ کسی کو ملا وہ ملا مدینے سے۔ تو پوری ایک کتاب ہے تذکرہ شعرائے وارثی، عطا اللہ ساگر وارثی کی۔ وارث پاک کے سینکڑوں مرید صرف شاعر ہیں۔ بیدم شاہ وارثی کو جب بیعت کیا تو ان کی ہر شے بدل گئی، نام بدل گیا، کلام بدل گیا۔ اب یہ حال ہے، از روز الست ہے اپنی صدا، وارث مجھ میں وارث میں، وہ راز میرا میں بھید اس کا، وارث مجھ میں وارث میں، وہ نقطہ خط تقدیر ہوں میں، وہ خلاصہ ہے اور تحریر ہوں میں صورت ہوں اور وہ معنی، وارث مجھ میں وارث میں۔ پھر تو یہ حالت ہوگی، اس لیے میں ان کو فناوی شاہ کہتا ہوں، ان کے بغیر میں آپ کو وارث پاک نہیں سنا سکتا۔ اب ان کو سوائے مرشد کے کچھ نظر آتا ہی نہیں تھا، اب تو یوں بولتے، نہ چکھنا جس کا عذاب ہے، نہ تو پینا جس کا حرام ہے، سر بزم ساکی نے دی وہ میں، کہ سرور جس کا دوام ہے، بچے کس طرح سے مریض غم، نہ تم آ سکو نہ بلا سکو، یہی حالتیں ہیں تو دیکھنا، کوئی دم میں قصہ تمام ہے، عجب عاشقوں کی نماز ہے، بنا بیدم ان کا امام ہے، نہ قیام ہے نہ قعود ہے، نہ تو سجدہ ہے نہ سلام ہے۔ مرشد کی نظر ہو گئی جناب، اب مرشد کی محبت کے نشے میں ہی گم رہتے، نہ خوف دوزخ نہ شوق جنت، میں وارثی ہوں میں وارثی ہوں، سراپا بیدم نیاز ہوں میں، غلام شاہ حجاز ہوں، ہے کوچہ یار میری جنت، میں وارثی ہوں میں وارثی ہوں۔ سرور شاہ وارثی نے کہا نا کہ وارث پاک نے سینے میں محبت کی تصویر بنا دی ہے، ایسا مصور ہے کہ اس نے محبت کی تصویر بنا کے رکھ دی۔ کیا یار پرواز ہے اس شاعر کی۔ وارث سا مصور کیا دنیا میں کہیں ہوگا، سینے میں محبت کی تصویر بنا ڈالی، واقف ہی نہ تھے اسرار محبت سے، ایک جام پلا کر ہمیں الفت بھی سکھا ڈالی، وہ ایک جام کے پیتے ہی سب ہو گئے دیوانے، اتنا تو بتا وارث کیا اس میں دوا ڈالی، وہ درس دیا تم نے اخلاق و محبت کا، جو بات پتے کی تھی وضاح بتا ڈالی۔ اب یہ جو انہوں نے کویسچن کر ڈالا نا کہ وارث پاک نے کیا دوا ڈالی ہے، وہ جام کہاں سے لیا ہے، تو بیدم شاہ وارثی نے اپنے کلام میں ان میخانوں کا تذکرہ کر دیا جہاں سے وہ میں عشق حقیقی لے کر مریدین کو وارث پاک پلاتے تھے۔ جانب میں کدا آ نکلے ہیں مستانے چند، ساکیہ لاتو چھلکتے ہوئے پیمانے چند، غور سے سنا، کربلا، وادی ایمن اور دل بے صبر و قرار، قابل دید ہیں دنیا میں یہ ویرانے چند۔ پرواز دیکھیے بیدم شاہ وارثی کی، کربلا، وادی ایمن اور دل بے صبر و قرار، قابل دید ہیں دنیا میں یہ ویرانے چند، کربلا، شہر نجف، مدینہ و جیلاں و اجمیر، یہ میرے ساقی دیوا کے ہیں میں خانے چند، دل کے چھالوں کو کلیجے سے لگا رکھا ہے،
لال و یاقوت ہیں میرے لیے یہ دانے چند. تو بیدم شاہ نے بتا دیا کہ بھائی وارث پاک جو پلاتے ہیں نا وہ کربلا، امام حسین، مولا علی شیر خدا، محمد مصطفیٰ، غوث پاک عبد القادر گیلانی اور معین الدین اجمیری چشتی، بھائی یہ یہیں سے آتی ہے. پھر جب پلا دیتے ہیں تو پھر وہ سرور شاہ وارسی جیسے پھر پوچھتے ہیں، پھر اتنا تو بتا وارث کیا اس میں دوا ڈالی. بیدم شاہ وارسی کا اقرار کرنا ہے کہ وارث پاک کی نظر کرم کے بعد تجلیات میں آدمی گم ہو جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے. دنیا کی کچھ خبر تھی نہ عقبہ کا ہوش تھا، کیا جانے کس جہاں میں تیرا بادانوش تھا. ایک برق سی چمک گئی آنکھوں کے سامنے، نظارہ گاہ میں مجھے اتنا ہی ہوش تھا. کافی ہے یہ پتا میرا لوح مزار پر بیدم تیرا غلام تھا، ہلکا بگوش تھا. اب سمجھ آئی میں فنافی شیخ کیوں کہتا ہوں؟ وہ اتنے اپنے پیر میں گم ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کافی ہے یہ پتا میرا لوہے مزار پہ، میری قبر کی پھٹی پہ، تختی پہ، کتبے پہ، بس یہی کافی ہے کہ بیدم تیرا غلام تھا. بیدم وارث پاک کا غلام تھا اور ہلکا بگوش تھا، وہ آپ کے قدموں میں بیٹھا کرتا ہے. بیدم شاہ وارسی کے نزدیک وارث پاک کے ساتھ ملنے والا حقیقی زندگی پا جاتا ہے. یہ فنافی شیخ کہہ رہا ہے کہ حقیقی زندگی اس کو وارث پاک کے قدموں میں ملے گی. آپ لکھتے ہیں علی وارث، نبی وارث، ہوا اس کا خدا وارث. کسی بندے کے منہ سے جب کبھی نکلا کہ یا وارث، حیات جاودانی پا گئے جو مر مٹے ان پر، حقیقت میں ہیں بے دم چشمائے آب بقا وارث. سن لیا فنافی شیخ نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا شیخ وارث پاک چشمائے آب بقا ہے. بیدم شاہ وارسی کا ہر وقت مرشد کی بارگاہ میں ہی رہنے کو دل کرتا، اور جب کلام تیار ہو جاتا پھر تو طلب ہوتی کہ پہلے مرشد کی بارگاہ میں. جب تک مرشد نہ سن لیتے آپ کسی کو تازہ کلام نہیں سناتے تھے. اپنی تڑپ اور عقیدت یوں بیان کرتے ہیں، مجھے مار چاہے جلا شاہ وارث، میں خوش ہوں جو تیری رضا شاہ وارث. اڑ کر وہاں اے صبا مجھ کو لے چل، جہاں پہ ہیں رونق فضا شاہ وارث. مالک ہیں شاہ وارث، مختار ہیں شاہ وارث، غمخوار شاہ وارث، سرکار شاہ وارث. بے دم میں دم اسی دم آ جائے میرے مولا، بے دم میں دم اسی دم آ جائے میرے مولا، سن لے اگر تمہاری گفتار شاہ وارث. بیدم شاہ کسی کے لیے کلام لکھتے ہی نہیں تھے، نا بس وارث وارث، اور آرزو تھی کہ بس وارث پاک میرا کلام سن لیں. آپ وارث پاک سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. خود ہی لکھتے ہیں بسایا آپ نے آ کر میرے اجڑے ہوئے دل کو، کیا آباد ویرانہ جناب شاہ وارث نے. کہا لے آؤ محفل میں کہ بیدم ہم پہ شیدا ہے، سنا جب سے میرا فسانہ جناب شاہ وارث نے. تو یہ چند نمونے میں نے آپ کو دکھائے. ان سے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ پہ واضح ہو جائیں گی. جتنا آپ غور کریں گے اتنی چیزیں ان سے نکلتی جائیں گی. میرا مقصد تو یہ بتانا تھا کہ ایک تو یہ بتانا تھا کہ وارث پاک کی سمجھ آئے گی جب ہم فنافی شیخ کو پڑھیں گے، اور دوسرا یہ فنافی شیخ ہیں. تو جو آپ فرماتے ہیں وہ مرشد ہی کا سبق ہے. یہ مرشد کے سبق کے علاوہ نہ کوئی لکھ سکتے ہیں نہ یہ بول سکتے ہیں. وارث پاک خود بھی غوث پاک کے دیوانے تھے، یہ یاد رکھنا، اور انہوں نے غوث پاک کی محبت وارثیوں میں بھی ڈال دی اپنے. تو بیدم شاہ فنافی شیخ بے حد عقیدت مند غوث پاک کے. بہار باغ یزدانی محی الدین جیلانی، رسول اللہ کے جانی محی الدین جیلانی. تمنا ہے یہ بیدم کی کہ کہتے کہتے مر جاؤں محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا حضرت عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کے نہ مزار پہ جاتا ہے نہ ان سے عقیدت رکھتا ہے. یہ پکی بات ہے. بیدم شاہ یوں 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پھر دل میں میرے آئی یاد شاہ جیلانی، پھرنے لگی آنکھوں میں وہ صورت نورانی. شاہوں سے بھی اچھا ہوں، کیا جانے میں کیا کیا ہوں، ہاتھ آئی ہے قسمت سے در کی تیرے دربانی. خدا نے اس مائع مہین پر بھی کرم فرمایا. میں نے جا کے جھاڑو دیا غوث پاک کے در کے اوپر، جا کے سلام عرض کیا. سوتے ہیں بڑے سکھ سے، آزاد ہیں ہر دکھ سے، بندوں کو تیرے مولا غم ہے نہ پریشانی. بے دم ہی نہیں ہے آقا تنہا تیرا سودائی، عالم ہے تیرا شیدا دنیا تیری دیوانی. بے شک یہ رجب جا رہا ہے، ٹھیک ہے،
اب صبح جب ہوگی تو 26 رجب اور آگے شام جب ہوگی تو 27 رجب ہو جائے گی۔ بیدم شاہ وارسی نے نظم و نثر میں معراج نامہ بھی لکھا ہے۔ دیکھا آپ نے پیر نے کیا کیا عطا کر دیا ہوا ہے؟ تو بیدم شاہ وارسی نے معراج نامہ لکھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ اب کل کی رات ہوگی جناب، ساری راتوں سے ہے رتبے میں سوا آج کی رات، ہوگی مقبول جو مانگیں گے دعا آج کی رات، بارش فضل و کرم ہونے کو ہے اے بیدم، ہر طرف چھائی ہے رحمت کی گھٹا آج کی رات۔ 52 پہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی اور واپس آئے علی صبح معراج بیان فرمایا آپ نے۔ اول یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقتا یا رسول اللہ کہا اور آپ کو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ بیدم شاہ وارسی رحمت۔ وارث پاک خود عاشق مصطفیٰ تھے، مریدین کے دلوں میں بھی عشق راسخ کر دیا۔ فنافی شیخ بیدم شاہ، بیدم وارسی کیا کہتے ہیں؟ رتبہ یہ دیا ہے تیری چوکھٹ کو خدا نے، سر اپنا جھکایا ہے ہر ایک شاہ و گدا نے، لولا کا لمحہ شان نہ ہو کس طرح ان کی، بے مثل بنایا ہے محمد کو خدا نے۔ اللہ اکبر۔ جدا ہو نہ دل سے خیال محمد، زباں پر رہے کیلو کالے محمد، سلام اور تیری رحمتیں روز افزوں، سلام اور تیری رحمتیں روز افزوں، الہی بر اصحاب آل محمد، الہی بر اصحاب و آل محمد۔ حضرت سید وارث علی شاہ کی تعلیمات بیدم شاہ وارسی کی کتب سے مل جائیں گی، کیونکہ آپ نے ساری زندگی بیعت کے بعد وارث ہی یاد رکھا۔ بیدم خود لکھتے ہیں تمہارے ہوتے طبیبوں کا کون لے احسان، تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دینا، سبق پڑھا ہے یہی مکتب محبت میں، ایک کو یاد رکھنا باقی سب بھلا دینا۔ وارث پاک کی کتاب بھی، سیرت بھی، صورت بھی جناب بیدم شاہ وارث۔ وقت گزرتا گیا اور یہ گزرتا ہے، اور جس پہ وقت گزرتا ہے اس کو اس دنیا سے ذرا جانا ہوتا ہے۔ فنا ہونا مرنا ہونا نہیں میں کہتا، یہاں سے جانا پڑتا ہے۔ عمر کے آخری 5 سالوں میں زیادہ تر وارث پاک کا جو وقت ہے وہ استغراق میں گزرتا تھا۔ عمر مبارک کے 86 سال ہونے والے ہیں، چند دن باقی ہیں۔ اب محرم الحرام میں بیمار ہوئے، نکاحت نے ہر عضو پہ قبضہ جما لیا۔ حکیم دوائی سے قبضہ چھڑانے کی کوشش کرے مگر کمزوری دوائیوں سے طاقتور نکلی۔ سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت، جس وقت رب کی رحمت پہلے آسمان پہ ہوتی ہے، 4:00 ہوئے، اور یہ میں سب آپ کو بتا دوں اسی ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، یہ میری تحقیق ہے۔ تو اسی وقت وارث پاک دنیا سے جائے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ حافظ عبدالقیوم وارثی مرحوم نے نماز جنازہ پڑھائی، مریدین کی آنکھیں اشک بار تھی۔ بیدم وارثی کی تو ہچکی بند گئی تھی۔ لکھتے ہیں بیدم ان کے جاتے ہی کچھ ایسی حالت زار ہوئی، ضبط کی ہمت ٹوٹ گئی اور صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ آپ کا مزار شریف دیوا شریف میں کہا جاتا ہے کہ مزار پر چاندی کا چڑھاوا راجہ ادت نارائن نے دیا۔ دروازہ چاندی کا ہے، گنبد سبز رنگ کا ہے اور اوپر کلس جو ہے وہ سونے کا ہے۔ شروع میں وارث پاک کے خاندان سید ابراہیم شاہ پھر ان کے نواسے سجادہ نشین ٹھہرے، مگر وارثیوں نے ٹرسٹ مقبرہ حاجی سید وارث علی شاہ دیوا بنا لیا، کیونکہ وارث پاک کا طریقہ الگ تھا۔ آپ نے زندگی میں ہی لکھ دیا تھا کہ میں کسی کو سجادہ نشین مقرر کر کے نہیں جا رہا۔ تو یہ تحریری ثبوت جسٹس سید شرف الدین کے پاس تھا، وہ مقدمہ جیت گئے۔ تو آج کل مزار پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ وارثی ایسوسی ایشن کے ماتحت ہوتا ہے۔ جی میں یہ جملہ دہرا دوں کہ آج کل مزار پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ وارثی ایسوسی ایشن کے تحت ہوتا ہے۔ آپ کے اس پر مشاعرہ بھی ہوتا ہے، وارثی شعراء تشریف لاتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں، شعراء اپنا کلام پڑھتے ہیں۔ مرشد کے جانے کے بعد بیدم اداس رہتے ہیں اور یہی خواہش ہوتی کہ وارث پاک کا دیدار ہو جائے۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے والی، میرے وارث، اٹھا دو برقع چہرے سے کہ وقت رو نمائی ہے، نہ تخت و تاج کی خواہش نہ ملک و مال کی پرواہ، میری شاہی بیدم کوئے وارث کی گدائی ہے۔ میں اگر اپنے وارث پاک کے در کا گدا ہوں، بھیک مانگنے والا ہوں، تو وہ میرے نزدیک بادشاہی کے برابر ہے۔ آیا نا مزہ ہے؟ اور یہ آرزو آخر تک رہی۔ لکھتے ہیں جان جاتی رہی بے دم کی، جان جاتی رہی بے دم کی، مگر نہ گیا شوق زیارت وارث۔ دل کو سینے سے لگا رکھا ہے جان کر تیری امانت وارث۔
کتنی پرواز ہے یار، اللہ اکبر۔ سید وارث پاک کے فیض کو انہوں نے نظم و نثر میں پھیلایا۔ 24 نومبر 1936 8 رمضان المبارک میں یہ بھی بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں روز محشر کا کھٹکا نہیں ہے، مگر اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہے تھے، انہیں روز محشر کا کھٹکا نہیں ہے کہ جن کا بنا ہے نگہبان وارث، دمِ نزع تو آ کے صورت دکھا دے، کوئی دم کا بے دم ہے مہمان وارث۔ ان کا مزار بھی مرشد کے پاس ہی ہے، مزار کی بھی زیارت کر لیجیے آپ۔ الشیخ اور فنافی الشیخ یعنی وارث پاک اور آپ کا فنافی الشیخ مرید بیدم شاہ وارثی، دونوں کے لیے فاتحہ کا نذرانہ۔ الفاتحہ۔